Hello everybody and welcome to Go Hash گلبرگہ. جلسہ بایاد فخر گلبرگہ محمود احمد صاحب ایکس میئر گلبرگہ کے پہلے مسلم میئر کی یاد میں رکھا گیا تھا. اس ایونٹ کو خاص کر کے لیڈ ان کے بیٹے افضال محمود نے کیا اور اس اجلاس میں ان کے خدمات اور ان کی شخصیات، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا. اس جلسے کی صدارت ڈاکٹر اسلم سید صاحب نے کی اور ناصر حسین استاد صاحب، عبدالحمید ڈابر صاحب، امجد جاوید صاحب اور عزیز اللہ سرمد صاحب کے علاوہ رئیس الخطبہ مولانا وقار اشرفی صاحب خطاب کیے. ابتدا کلامات علیم احمد صاحب نے کہی اور نظامات سجاد حسین صاحب نے کی. اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی محترم سید حسن خادری صاحب موجود تھے. دیگر مہمانوں میں ایڈوکیٹ مظہر حسین، اسد علی انصاری صاحب، فہیم پیرزادہ صاحب، نیر خورشید صاحب، عثمان گددار، غلام ربانی صاحب، ڈاکٹر عمران قاضی، محمد علی ہانوراج قاضی، رضوان الرحمان صدیقی، صلاح الدین گددار جیسے شہر کے اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے شارٹ ہائلائٹس. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel. محمود صاحب نے اپنی شخصیت سے ہمارے سماج کو بہت کچھ دیا. اور دوسری جو سب سے اہم چیز جو محسوس کرتا تھا ان کی گفتگو کے درمیان کہ محمود صاحب اپنے اندر کے محمود کو کبھی مجبور ہونے نہیں دیے. میں محسوس کیا ہمیشہ ان کے پاس غیرت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے اندر کے محمود کو کبھی ٹچ کرنے نہیں دیا انہوں نے کسی کو، کیسے بھی ماحول رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ راست کو رہے. آدمی جب اپنے اندر کے انسان سے ڈرتا ہے، اپنے اندر کے انسان سے روشناس ہوتا ہے، اپنے اندر کے انسان سے بات کرنے لگتا ہے تو آدمی مطلب پرست نہیں ہوتا. محمود احمد صاحب کی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے 1973 میں ہوا. وہ محمد اسلام صاحب کے نہایت قریبی اور با اعتماد رفیق رہے. حالانکہ وہ خود ایک مدبر تھے، دانشور تھے، با اثر ذمہ دار ملی قائد کی حیثیت سے ابھرے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو محمد اسلام سے آگے نہیں کیا. تو دیکھیے محمد اسلام صاحب بہترین مخالف تھے، لیکن ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کی تقریر محمد اسلام سے زیادہ اچھی نہ ہو. 1972 کا جو فساد گلبرگہ میں ہوا، پھر 1992 کا جو فساد گلبرگہ میں ہوا، ان دونوں فسادات میں محمود احمد صاحب کی بہت نمایاں خدمات رہی اور متاثرین کو انہوں نے مدد پہنچانے میں، ان کی رہنمائی کرنے میں بہت اہم رول انہوں نے ادا کیا. اور پھر گلبرگہ سے شائع ہونے والے افروزہ اخبار کاؤنسل جس کے ایڈیٹر سمیم خطیب صاحب وہ چلے تھے اور آخر سانس تک اسے نبھایا. اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، آنے والی نسلوں میں وہی جذبہ محمود عطا کرے. مرحوم قمر الاسلام صاحب کا پہلا الیکشن لوگ جب یاد کرتے ہیں تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو قمر الاسلام صاحب کے ساتھ ساتھ مرحوم محمود صاحب کا ذکر نہ کرتا ہوں. ان کے ذکر میں، کیونکہ میں ایک نوجوان تھا، ان سے وابستگی ہماری نہیں تھی، یہ بولا کرتے تھے کہ بہت ہی اچھے مقرر تھے. اپنے تقاریر میں بہت ہی سنجیدہ طور پر ملی درد کو سامنے پیش کیا کرتے تھے، ملی مسائل کو بڑے اچھے انداز میں عوام کے بیچ میں اور اچھے اچھے مختلف پلیٹ فارمز میں پریزنٹ کیا کرتے تھے. آج یہاں پہ بہت سی گفتگو یہاں پہ ہوئی. اسپورٹس مین تھے، ایجوکیشنسٹ تھے. مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 25-30 سال سیاست کو دیے ہیں. کانگریس کا بھی میں ضلع کا صدر رہا، اس کے بعد بھی 2 الیکشن میں امیدوار کی حیثیت سے مختلف سیاسی جماعتوں سے میں کنٹیسٹ کیا، شکست ہوئی. میرے سامنے بہت سے لوگ گلبرگہ شہر کے ذمہ دار نوجوان تاجر مجھے آج بھی پرپوزل دیتے ہیں، ناصر صاحب آپ سیاسی طور پہ بڑے اچھے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ہم کو پرابلم ہے کہ آپ اس فلاں پارٹی سے آپ کینڈیڈیٹ بنیے، وہ پارٹی سے آپ کینڈیڈیٹ بنے ہیں. مجھے
حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس دور میں 1978 میں یہاں پہ محمد علی صاحب کانگریس کے CWC ممبر تھے. کرناٹکا کے اندر کانگریس پارٹی کا، ہندوستان میں کانگریس پارٹی کا دبدبہ تھا، اپوزیشن میں جنتا پارٹی تھی. اس کے باوجود قمر اسلام صاحب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں اور محمود احمد صاحب جیسے باصلاحیت لوگ، جن کی صلاحیت مجھے آج جو سنا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ دوسرے سیاسی جماعت میں اگر کسی لیڈر کے پیچھے اگر رہتے تو شاید بہت زیادہ سیاسی طور پر حاصل کرتے تھے. مگر یہ جو ملی فکر اور جذبہ کہ قوم سے ایک لیڈر قائد ابھر کے آئے، اس چیز کے لیے ان کی قربانی اپنے سیاسی میئر بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد پولیٹیکل ڈیزگنیشن ہے جو آج ہم بول سکتے ہیں کہ گلبرگہ شہر کے پہلے مسلم میئر ہیں. ایسے پرسنالٹی کو لے کر کے، ایسے اس دور کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو میں بحیثیت نوجوان میں سلام کرتا ہوں. آپ نے ویسے چیلنجز کے بیچ میں آپ نے ایک فکر کو لے کر کے ایک لیڈرشپ کو ابھارنے کے لیے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس دور کے سیاسی حالات کیا ہے، میں سنا ہوں کیونکہ وہ جو پہلا الیکشن آپ نے قمر اسلام صاحب کو جتایا تو سیکنڈ پوزیشن پہ میرے والد بزرگ ہیں. میرے والد 300 ساڑھے 300 ووٹ سے ہارے. اس کے باوجود بھی اگر محمود احمد صاحب اگر قمر اسلام صاحب کے ساتھ نہ رہے کہ میرے والد کے ساتھ رہتے تو میرے والد شاید MLA پہلی بار جیت جاتے اور اب تک جو ہے الگ منظر ہوتا. مگر اس کے باوجود مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ گلبرگہ شہر کے عوام اپنے اتحاد کا ثبوت دیتی ہے اور کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں ہے، کسی لیڈر کے محتاج نہیں ہے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا اگلا اجلاس وہ والد صاحب کی، ان کی جو خدمات ہیں، جو ان کے رفیق کار، ان کے تعلق سے مضامین میں ان سے طلب کروں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے عطا کریں. میں اس کو ضرور بضرور منظر عام پر لانے کا آپ سبھی کے سامنے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ. میں افضال محمود، یہ میرا اصل نام نہیں ہے، میرا نام افضال احمد ہے. میں نے اپنے نام کے ساتھ محمود محض اس وجہ سے جوڑا، میرے والد صاحب کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے اور ایک معنوں میں دوستانہ تعلقات تھے. وہ میرے ساتھ میں کئی سارے باتیں اظہار کرتے تھے، شیئر کرتے تھے. تو وہ ان کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے میرے سامنے ایک بار اظہار کی تھی کہ میرے نام کے ساتھ اگر محمود جڑ جائے تو کیسا رہے گا. تو اسی کو ذہن میں رکھ کر میں نے اپنے نام کے ساتھ محمود جوڑا. اور ان کی شخصیت سے میں ہمیشہ سے متاثر رہا ہوں. وہ میرے لیے ایک آئیڈیل ہمیشہ رہے ہیں اور ان کے خدمات ہمیشہ میرے سامنے میرے لیے مثال راہ ہیں. محمود احمد میرے خاص دوستوں میں سے ہیں اور وہ ایک واحد آدمی اس زمانے میں تھا جو بہت ہی صبر، جو ایک نئی لہر جہد پیدا کیے تھے نوجوانوں میں. محمود، خالد سعید، بدر مہدی اور خمار قریشی، یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کا ذہن بنانے کے بہت آگے گئے تھے اور قمر اسلام کے قائد کے طور پر پیش کیے. محمود احمد خاص طور بہت جگہ اپنی قربانیں دی، لیکن جب میئر بننے کے بعد وہ جو ریگولرائزیشن کیے وہ ایک یادگار چیز ہے، جس کی وجہ سے آج گلبرگہ ایک طرف ہے جو ہم بڑے پرسکون ہیں اور ہم اپنی عزت سے جی رہے ہیں. اور میں محمود احمد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں زیادہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے والد محترم مرحوم محمود احمد صاحب کی یاد میں جلسے کا انعقاد ہوا، یاد فخر گلبرگہ.
یہ دراصل میرے والد محترم کو ایک خراج عقیدت خراج تحسین تھا میری جانب سے. میں جیسا میں نے اپنے اظہار خیال میں کہا کہ میرے لیے وہ ایک آئیڈیل رہے. ان کی شخصیت ہمیشہ میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی تھی اور آج بھی رکھتی ہے. ان کی خدمات مجھے آہستہ آہستہ کر پتہ چلے. بہت ساری ایسی خدمات ان کی رہی ہیں جن کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا تھا. وہ خدمات کا نتیجہ آج گلبرگہ شہر کو حاصل ہے. ایک مضبوط قیادت رہی اس دور میں ان کی خدمات کے نتیجے میں. پھر خوف و ہراس کا معاملہ ختم ہوا. قوم پھر ایک بار وقار کے ساتھ اس شہر گلبرگہ میں اپنی زندگی کو گزر بسر کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. یہ میرے والد محترم کے بے شمار خدمات کا تو آپ کے سامنے آج کے جلسے میں ذکر ہوا. اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں جو معاملات چل رہے ہیں, کارپوریشن کمپلیکس کا معاملہ ہو یا پھر جو بھی کنسٹرکشنز مکانوں کے ہیں, کارپوریشن کو انہوں نے ایک نئی مثال راحت بنا کر دی. چاہے وہ کوئی بھی پرمیشن کا معاملہ ہو, کس طریقے سے ریگولرائز کرنا ہے, یہ تمام تر چیزیں انہوں نے کی. اور اسی کے صلے میں گلبرگہ شہر میں آج مسلم جو بھی مکانات بن رہے ہیں اس گلبرگہ نارتھ کے علاقے میں, وہ ان ریگولرائزیشن کا نتیجہ ہے. آج بھی اس کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ وہ ہماری ضرورت, وہ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے, ہماری ایک خود کی رہائش ہونا, وہ پھر ایک بار ہم لوگوں کو حاصل ہو سکے. کیونکہ ریگولرائزیشن کئی سارے مکانات کی آج بھی نہیں ہے جو نئے علاقے ہیں, وہ ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے. میرے والد محترم کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. میرے والد محترم کا ایک اور سب سے بڑا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو, اس خطے کی قوم کو فکر دی, ملت کا ایک جذبہ دیا. سیرت کمیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلسل طور پر ان کے 12 ربیع الاول کے دن جو منایا جاتا ہے, میلاد منایا جاتا ہے, وہ میرے والد صاحب کی ہی کاوشیں رہی ہیں. رفیق ملت مولانا غوث خاموشی صاحب کی تجویز پر انہوں نے سیرت کمیٹی کو قائم کیا اور قمر الاسلام صاحب کو صدر کی حیثیت سے اس کو مسلسل چلاتے رہے. بالآخر جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد بھی قمر الاسلام صاحب کی قیادت میں وہ سلسلہ جاری رہا, آج بھی جاری ہے. یہ ان کا ایک بہت بڑا, میرے والد صاحب کا میری نظر میں بہت بڑا کارنامہ ہے, جو غلام مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے, عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے اور ایک صوفی نما شخص کے فرزند ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بخوبی انجام دیا. یہی میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ آج بھی اس شہر کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے. اس قیادت کی طرف ہمارے قدم بڑھانے چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آنے والے وقت میں ایک مضبوط قیادت کو یہاں پر ایک اور بار نافذ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جناب محمود احمد صاحب ہمارے بڑے کرم فرما, بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے اور ان کی ہماری رفاقت 1972-73 سے رہی. اور اس زمانے میں میرے عزیز ترین دوست خالد سعید, محمود صاحب, خمار قریشی صاحب, بدر مہدی, یہ ہماری کمپنی ہوا کرتی تھی. اور اس کمپنی میں ہم لوگ اکثر و بیشتر سیاسی موضوعات, تہذیبی موضوعات, مذہبی موضوعات اور ادبی موضوعات پر بات کرتے تھے. لیکن جس شخص کا جو مزاج تھا وہ اسی پہ بات کرتا تھا. لیکن محمود صاحب کی خوبی اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ تمام موضوعات پر یکساں قدرت رکھتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ان میں اتنی بردباری اور اتنا تدبر تھا. جب بھی کوئی سیاسی حکمت عملی پر بات کرتے تھے تو جتنے لوگ سیاسی
हिकमत अमली और सियासी हालात पर, मुसलमानों के हालात पर जब बात करते थे तो महमूद अहमद साहब एक नए जाविये से बात करते थे। तो जो लोग, जितने लोग होते थे तो महमूद साहब के उस स्टेटमेंट से चौंक जाते थे, अरे ये शख्स एक नए जाविये से बात कर रहे हैं ना। तो ये जो उनकी IQ थी, ये जो उनकी आँख थी, वो उनकी आँख, उनके शऊर की आँख थी, और वो उनके अंदर के एक ऐसे जागते हुए महमूद साहब की आँख थी जो हमेशा जागती रहती थी। वो सोते तो जिस्मानी तौर पर थे, लेकिन हमेशा जागते रहे वो, और नींद में भी जागते रहे और जागते हुए भी जागते रहे, इसलिए कि उन्हें कौम का बड़ा दर्द, कौम का बड़ा एहसास था कि चाहते थे कि हमारी कौम में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मिजाज बने जो हम अपनी कौम की जो बदहाली, ज़ुबूहाली को दूर कर सकें। यही वजह है कि हमारे गरीब लोगों के जो कॉलोनीज़ थे, जो लोग अपने घरों को एक बग़ैर किसी इसके तामीर करके वहाँ पर अपना बसेरा करते थे सर पे छाँव के तौर पर, लेकिन ये महमूद साहब का कमाल और सियासी तदब्बुर है। इस बात को हम आसानी से नहीं ले सकते। ये इतनी दूर अंदेश और इतना अहम तारीख़ी काम है कि उन्होंने तमाम के तमाम घरों को रेगुलराइज़ किया, और इतनी खामोशी से रेगुलराइज़ किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज छोटी छोटी बातों को हम बड़ी बड़ी बातें बनाकर पेश करते हैं, लेकिन महमूद साहब बड़े बड़े काम करके भी बेनियाज़ हो जाते थे। यही एक बड़े सियासी मुदब्बिर और सियासी आदमी का मिजाज होता है। मैं उन्हें बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा हिस्सास आदमी, और सबसे बढ़कर मैं उन्हें बड़ा गैरतमंद आदमी समझता था। वो अपने गैरत को दाव पे कभी नहीं लगाए, गैरत को कभी आँच आने नहीं दिए, और कभी गैरत को सियासी मुफाद परस्तों के हाथों उन्होंने करीब आने नहीं दिया। तो यकीनन महमूद साहब पर काम होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें खूब बहिश्त बनी में उनको अच्छा मकाम अता करे, और उनको जन्नत में अच्छी ज़िंदगी अता करे, और हम लोग और हम तमाम को जो आने वाली नस्लें हैं उस पर, उनके ख़यालात पर, उनकी सोच पर, उनकी फ़िक्र पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel.